اسلام میں ابارشن گناہ ہے، ریپ ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھی اتنی کرٹیکل سچویشن میں بچیاں آتی ہیں کہ یقین مانیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی ہیلپ نہ کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں یا ان کی ہیلپ کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں شاید وہ کنسیو بھی نہ کر پائے اگر اس نے صحیح جگہ سے ابارشن نہیں کرائی. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر مصباح ملک. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا، آپ بتائیے. الحمدللہ. سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں اور آپ سے کنسلٹیشنز کیسے لینی ہے وہ گائڈ کر دیں. میرا نام ڈاکٹر مصباح ملک ہے جی. میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں اور اس فیلڈ میں 30-35 سال، اب تو بھول گیا کتنے عرصے سے، بہت عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، نارمل ڈیلیوریز ہیں، سیزیرینز ہیں، گائنیکولوجیکل سرجریز ہیں، پالیسسٹک اووریز ہیں، ہارمونس کا پرابلم ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، سسٹ ہیں، فائبرائڈ ہیں، انفرٹیلیٹی ہے یعنی بچہ نہ ہونے کے مسئلے، جو بھی گائنی سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں، کاسمیٹک گائنیکالوجی، سب اسپیکٹس کو میں ڈیل کرتی ہوں. اور مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ تھرو مرہم ایپ کانٹیکٹ کیجیے، اپوائنٹمنٹ دیجیے. آئی ایم موسٹ ویلکم جی. آل رائٹ. اچھا، آج ہم آپ سے جن ٹاپکس پہ بات کریں گے وہ بہت ہماری سوسائٹی میں تو ان کو اتنا نارملائز نہیں کیا گیا. ان پہ مطلب لڑکیوں کا کوئی ایکشن لینا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچنا یا بات کرنا بھی الاؤ نہیں ہے. بہت ٹیبو ٹاپکس ہماری سوسائٹی میں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی بیبی کنسیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں یا ابھی وہ پلان نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی فیملی، تو وہ ایبارشن کی طرف جاتی ہیں. تو آج کل کے دنوں میں آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں جو ایبارشن کے آ رہے ہیں اور ایکچولی لڑکیاں اس چیز کے بارے میں اسٹیپ لے رہی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ٹیبو ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ بتانا پسند کرتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. کیونکہ ہمارے کیس میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اور جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، یہ بہت کنٹروورشل ہے. اسلام میں ایبارشن گناہ ہے اور سوسائٹی وائز بھی یہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن کبھی کبھی اتنی کرٹیکل سچویشن میں بچیاں آتی ہیں کہ یقین مانیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی ہیلپ نہ کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں یا ان کی ہیلپ کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں. خود ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. جن میں وہ بچیاں ہیں جو کہ ریپ ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ مسہیپ ہو جاتا ہے، لڑکے بٹرے کر دیتے ہیں، وہ پیرنٹس ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. اب اگر اصولاً دیکھا جائے تو دے نیڈ ہیلپ، لیکن پھر وہاں پر ریلیجن بھی آ جاتا ہے، سوسائٹی بھی آ جاتی ہے، ہمارے اپنے ایتھکس بھی آ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے. تو بہت ہی ہیوی ہارٹ کے ساتھ ان کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے. بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے. اس میں اس کو دوبارہ سے ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں. اور اس میں ان لوگوں سے گزارش یہ ہے، یہ جو ٹپیکل میں جس سینیریو کی بات کر رہی ہوں، کہ سیف جگہ پہ جائیں، جہاں پر سیف پریکٹیشنر ملے، جہاں پر سیف سیٹ اپ ہو، جو آپ کی سچویشن کے مطابق، آپ کے سینیریو کے مطابق آپ کو ڈیل کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ مزید کوئی مسہیپ ہو جائے، انفیکشنز، بلیڈنگ، یوٹرائن پرفوریشن، ساری زندگی کا کوئی ڈسیبلٹی آپ کو ایک غلط جگہ پہ ابارشن کرنے کے نتیجے میں ایز اے گفٹ نہ ملے. اچھا، سیف اور ان سیف ابارشنز میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ابارشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. میں نے صرف ایک اسپیکٹ پہ بات کی. ابارشن جو ہے جی، یہ بعض اوقات ایڈوائز بھی ہوتی ہے ہمارے تھرو. جب بچے کی گروتھ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، اس میں ہارٹ بیٹ نہ بن رہی ہو، اس میں کوئی نارملی مل جائے، یا کوئی ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ یہ آنے والا بچہ جب پیدا ہوگا تو یہ کمپیٹیبل نہیں ہوگا لائف کے ساتھ، اس کیس میں تو ہم خود ابارشنس کرتے ہیں. اس میں تو ریکمینڈڈ ہیں. لیکن اس کیس میں بھی ونس اگین سیف جگہ پہ جائیے. ناؤ کمنگ ٹو یور کویشچن، واٹ از سیف اینڈ ان سیف ابارشن؟ دس از سمپل ڈفرینس آف سیف اینڈ ان سیف. آپ نے ابارشن وہاں سے کرانی ہے جہاں سیف ہو. آپ کا پریکٹیشنر ایک ایکسپیرئنس پریکٹیشنر ہو، اس کو پتہ ہو کس کیس میں، کس سینیریو میں کس طریقے سے اس نے ابارشن پروموٹ کرنی ہے، اور سیٹ اپ اچھا ہو جہاں پر انفیکشن نہ ہو مریض کو، جہاں پر اس کو فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو، انفیکشنز نہ لے کر جائے، بعد میں یوٹرائن پرفوریشنز نہ نکلیں، بلیڈنگ ڈس آرڈرز نہ ہوں. کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس وقت تو وہ وہاں سے بیچاری پیشنٹ نکل جائے گی، لیکن آنے والے وقت میں اس کو بہت پرابلمز آ سکتی ہیں. ایون آنے والے وقت میں شاید وہ کنسیو بھی نہ کر پائے اگر اس نے صحیح جگہ سے ابارشن نہیں کرائی. تو کیا موسٹلی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابارشن کرانے کے بعد آپ دوبارہ کنسیو نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں اگر صحیح جگہ سے نہیں کرائیں گے تو موسٹ کیسز میں یہی ہوگا، کیونکہ آپ صحیح جگہ سے ابارشن نہیں کرا رہے ہیں، آپ کو انفیکشن ہوئی،
ٹیوبس بند ہو گئیں, یوٹرس میں ایڈیشنز ہو گئیں, نتیجہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنسیو ان فیوچر. لیکن صحیح جگہ سے ابارشن کرنے پہ دیر ول بی ناٹ ایون اے منیمم سائڈ افیکٹ آفٹر دیٹ. بس یہی بات ہے کہ صحیح جگہ پہ جائیے, صحیح ڈاکٹر, صحیح سیٹ اپ اور صحیح سینیریو میں جائیے. اوکے, مجھے لگتا ہے کہ ایبارشن کا ڈیسیجن ہر عورت کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ اپنی باڈی میں ایک چیز آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور آپ اس کو ختم کروا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیسیجن سے پہلے کیا پرسپیکٹیوز ہیں جس پہ عورت کو ہر طرح سے ایک اس کے پروز اینڈ کونس سوچ لینے چاہیے اور پھر یہ ڈیسیجن کرنا چاہیے؟ نہیں بچے نہیں, ابارشن ہمیشہ ڈیسیجن, اس کا ڈیسیجن عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, فرسٹ ٹریمسٹر میں پہلے 2-3 مہینے میں پیشنٹ آیا آپ کے پاس, آپ نے اس کا اسکین کیا, آپ کو پتہ چلا ہارٹ بیٹ ہی نہیں آ رہی. جب بچے میں ہارٹ بیٹ ہی نہیں آ رہی, دیر از نو پوائنٹ آف کنٹینیوئنگ دا پریگنینسی. اس میں پیشنٹ کے تو ڈیسیجن کی بات ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے. وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. یا کوئی نارملی نکل آئے جس کو پتہ ہے کہ کنٹینیو کریں گے تو وہ بچہ اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, فیملی کے لیے برڈن ہوگا, اور پیدا ہونے پہ بھی اس نے لائف کمپیٹیبل نہیں ہونا. اس کیس میں بھی دیر از نو ادر ڈیسیجن, نو ادر آپشن. لہٰذا یہ ڈیسیجن تو عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ اس عورت کو اس طرح سے ہم کاؤنسل کریں کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مینٹلی, سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی کمفرٹیبل ہو کے وہ ابارشن کروائے. اس کو پتہ ہو کہ ابارشن کرانے میں اس کی بہتری ہے. اس کو پتہ ہو کہ اس کو کرانے سے آگے اس کی زندگی میں کوئی مسئلے نہیں آئیں گے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مس کیریج ہونے کا الٹیمیٹلی میرے لیے فائدہ ہے. اگر یہ پریگنینسی کنٹینیو ہوتی تو یہ میرے لیے ساری زندگی کے لیے ایک بہت ہی ایسی لائبلٹی ہوتی جو میری زندگی کو, کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتا. تو ایکچولی یہ میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. جب وہ ایسے سوچے گی تو وہ بہت ہنستے کھیلتے ہی کرائے گی. جب اس کو پتہ ہوگا کہ سب اس کے بعد سب ٹھیک ہوگا, آئندہ آنے والے سالوں میں وہ پھر پریگننٹ ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو اس کو اولاد ملے گی, اور ہیلدی اولاد ملے گی, تو وہ کمفرٹیبل ہو کے کروائے گی. وہی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. آف کورس جی. امید ہے کہ جو لوگ اتنا بڑا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں یا ان کے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کریں, یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی تمام مسکنسیپشنز یا ان کی کوئی ایموشنل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو بہت اطمینان ہوگا. آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو.